کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو، رات ساری قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ بالکل درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، روزہ بھی رکھو اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو، نفلی روزہ، قیام بھی کرو اور رات کو آرام بھی کرو، سویا بھی کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے جو مستقل روزہ رکھے یعنی نفلی، اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو، زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہیں، اور ہر ماہ 3 روزے رکھا کرو، اور ہر ماہ ایک بار قرآن مجید مکمل کر لیا کرو۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم افضل روزہ رکھو، اور وہ روزہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، اور 7 راتوں میں ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو مکمل کیا کرو، اور اس سے زیادتی نہ کیا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ دین اسلام کا مزاج توازن اور اعتدال ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر روزہ رکھنے سے منع فرما کر یہ بتا دیا کہ اسلام کا مزاج توازن اور اعتدال کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر دینداری اور دنیا داری الگ الگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جسم کو خواہ مخواہ فضول میں تکلیف دینا یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اس جسم کو خواہ مخواہ حد سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، کہ ان ظالموں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا جو انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، سورۃ الحدید کی 27ویں آیت مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان مسلسل جاگ جاگ کر اپنی آنکھوں کی بینائی اور اپنی آنکھوں کی صحت کا بیڑا غرق کر لے۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے شادی جیسا نادر اور نایاب تحفہ امت مسلمہ کو دیا کہ شادیاں کرو، ایک حلال طریقے سے نسل کو آگے بڑھاؤ اور ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مہمانوں کے آنے پر بھی اپنی عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ مہمان بیچارہ جتنی دیر مرضی انتظار کرتا رہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ 1 مہینے کے 3 روزے یہ پورے مہینے کے اجر کے برابر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حکم دیا کہ قرآن مجید کا 1 پارہ روزانہ تلاوت کیا کرو، وہ کافی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر زیادہ طاقت ہے تو قرآن مجید کو 7 دنوں میں مکمل کر لو، لیکن ایک حدیث میں 3 دن کے الفاظ بھی ہیں۔ اس سے کم وقت میں قرآن کو مکمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جسے روزے رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ 1 دن روزہ رکھے، 1 دن افطار کرے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں شریعت میں عبادات میں اپنی مرضی کی بجائے شریعت کے مزاج کے مطابق توازن اور اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ دنیا داری بھی چلتی رہے، دین بھی چلتا رہے۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا بہترین خیال اسلام نے رکھا ہے۔